ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو اکٹھا جمع فرمایا، اور اس سے بھی بڑا اس کا کرم اور احسان یہ ہوا کہ اس نے اپنے آگے جھکنے یعنی کہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں اکٹھا جمع فرمایا، اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ رب العزت نے دن میں 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ اس سے بھی بڑے فخر کی بات ہے سال میں 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ فخر کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بغیر پیسہ دیا ہے تو ہمارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کا تہوار مناتے ہیں۔ رمضان جاتے ہیں تو میٹھی عید آتی ہے، میٹھی عید کے بعد میں ایک عید اور آتی ہے جس کو بقرہ عید کہا جاتا ہے، جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ عید الفطر وہ عید ہے جو رمضان المبارک کے بعد میں منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ وہ عید ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا کیا مسئلہ ہے اور قربانی کہتے کس کو ہیں؟ قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے مہنگے سے مہنگا بکرا لا کر کے ذبح کر دیا، ہم لوگوں نے مہنگے سے مہنگا بیل یا کٹرا لا کر کے ذبح کر دیا، دمبا ذبح کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں، قربانی کیا ہوتی ہے یہ سنیں اور دھیان سے سنیں۔ قربانی تو ایسی چیز ہے جو ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہم قربانی دے رہے ہیں، یہ بھی تو قربانی ہے۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ غیر مسلم تھے، وہ غیر مسلم تھے اور ان کا نام تھا آزر۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے والے جو ان کے باپ تھے جن سے وہ پیدا تھے وہ غیر مسلم تھے اور ان کا نام تھا آزر، اور وہ مکے کے اندر بت بناتے تھے اور ان کو بیچتے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کو بیچتے بھی تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ لیکن انہی کی نسل میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھا گیا، اور انہوں نے پھر کیا کرا سنو، انہوں نے یہ کر کے دکھایا جو اب سے پہلے نسل میں کسی نے نہ کرا ہو۔ انہوں نے بتوں کو توڑ کے دکھایا، رات کو گئے اور جا کر کے جتنے بھی بڑے بڑے بت تھے، سب سے بڑا بت جس کا نام تھا لات ومناۃ الثالثۃ العزیٰ، ایک یہ تھا، ایک کا نام لات تھا، ایک کا عزیٰ تھا، یہ بتوں کے نام تھے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام کر کے دکھایا اور ہم لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، اور ان لوگوں کو بھی دکھایا۔ رات کے اس پہر گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس نے توڑے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو آزر کے بیٹے ابراہیم نے توڑے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا میں آپ لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بت توڑے ہیں، میں نے بت توڑے ہیں، اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ سامنے آئے۔ اور جو بھی سامنے آیا اور جس نے مخالفت کی اور آ کر کے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، تو کہا کہ اے بے وقوفو، جب یہ اپنی حفاظت نہ کر سکتے تو تمہاری کیا خاک حفاظت کریں گے؟ اگر ان کے پاس میں کوئی قدرت کا کرشمہ ہوتا، اگر ان کے پاس میں کوئی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ اپنا بچاؤ کرتے۔ ان کا دھڑ کیوں الگ پڑا ہے سروں سے؟
یہ اپنا آپ کو کیوں نہ بچا سکے؟ جب یہ اپنا آپ کو نہ بچا سکے تو تم لوگوں کو کیسے بچا سکتے؟ کیسے، کس طریقے سے بچائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، بچا سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کو یہ دیکھنا تھا اور ایمان لیا ہے، یہ بات سننی تھی اور ایمان لیا ہے، ایمان میں تازگی قائم ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ واقعی بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کرنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، جو کچھ کرتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اس کے غیر کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، وہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو عزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسی کیسی قربانیاں دی، بتاؤ کتنے سال تک، اتنے سالوں تک انتظار کرنے کے بعد میں ان کو ایک اولاد نصیب ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جس وقت ان کے اولاد ہوئی تھی ان کی اہلیہ محترمہ کی عمر 98 سال تھی، 98 سال کی عمر میں ایک اولاد ہوئی تھی۔ 98 سال انتظار کرنے کے بعد، صبر کرنے کے بعد میں ایک اولاد پیدا ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد میں بھی پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہے آزمائش میں ڈال دیا، کہہ دیا کہ اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو جنگلوں میں چھوڑ کے آ جا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے فیصلے کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کہہ سکے۔ میرے عزیز دوستو، بے ساختہ ہو کر اپنے بیوی بچوں کو جنگلوں میں چھوڑا کر آ گئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا بچپنا کیا کھا کے گزارا؟ پتے کھا کے گزارا۔ انہوں نے بڑی پریشانیاں، مشکلاتوں کا سامنا کر کے جب جوانی کی دہلیز پر چڑھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت پھر امتحان لیتا ہے، پھر ان سے قربانی لیتا ہے۔ وہ کیوں بار بار اپنی قربانیوں پر کھڑے اتر رہے تھے، اور ہم لوگ کیوں اپنی قربانیوں سے پیچھے بھاگتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں پر جو امتحان آتے ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ امتحانات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میرے کرنے سے ہو گیا، یہ میں نے کیا ہے۔ اور جب کچھ نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس وقت کو نہیں بھول جاتا، اس وقت کو تو کیوں یاد نہیں کرتا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے دیتا ہے تو اس وقت بھی تو شکر ادا کر، اس وقت بھی تو بتا، اس وقت بھی تو کہہ کر دیکھ کہ میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا شکر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حال میں بھی صبر کر کے دکھایا۔ جب شبانی کی دہلیز پر پہنچے اور کچھ سال گزرنے کے بعد میں واپس اپنے والدین کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک امتحان لیتا ہے۔ کیا امتحان لیتا ہے؟ سنو، غور کرنے کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے سامنے کوئی قدرت یا کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب اسماعیل علیہ السلام واپس گھر پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خواب دیکھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اسماعیل علیہ السلام کی بات سننا، کیا کہتے ہیں؟ اپنے والد صاحب سے آ کر کہتے ہیں کہ والد صاحب، میرے ابا جان آپ کیوں پشیمان ہوتے ہیں، کیوں اشک بہاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو قربانی کر دو۔ میرے عزیز دوستو، لیکن کیا کہتے ہیں کہ میری 2 شرطیں یاد رکھنا، میری 2 خواہشیں پوری کر دینا، کہ جب مجھے آپ ذبح کرو تو میرے منہ پر کالے کلر کا کیا ہے کپڑا لپیٹ دینا، کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں کو باندھ دینا، میرے ہاتھوں کو باندھ دینا۔ میرے عزیز دوستو، آپ تصور کر کے دیکھیں، آپ کیوں اپنے دل پر احساس کر کے نہیں دیکھتے؟ وہ بھی تو انسان تھے اور ہم بھی تو انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے۔ انہوں نے انسان بننے کے بعد میں نبی کا ٹائٹل ہاتھ میں لے لیا، ہم انسان بننے کے بعد میں مسلمان نہ بن سکے، ہم ایک سچا مومن نہ بن سکے۔
اس دن ہمیں عقل آئے گی، اس دن پتہ لگے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ میری دو خواہشیں ہیں، جب مجھے ذبح کرو تو میرے منہ پر کپڑا لپیٹ دینا، جب مجھے ذبح کرو تو میرے دونوں ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم مجھے کہاں لے کر کے جاؤ، جب تم مجھے ذبح کرنے پر جاؤ اور تم میں میرا سامنا کرنا پڑے، میرا چہرہ سامنے آ جائے تو کہیں تمہارے دل میں وسوسہ نہ آ جائے، تمہارے دل میں یہ نہ پتہ لگ جائے، کہیں تم اللہ کے فیصلے سے کہیں گزر نہ جاؤ، کہیں تم اللہ کے فیصلے کو چھوڑ نہ دو، تو اس لیے آپ میرے منہ پر کالا کپڑا باندھ دینا، میرے ہاتھ پاؤں یوں باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں ذبح ہو رہا ہوں تو میں ہاتھ پاؤں چلاؤں گا، اور ہاتھ پاؤں اگر میرے باپ کے لگ گیا تو کہیں میرے باپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جاوے۔ اور یہاں میرے باپ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ وہ ذبح کرتے ٹائم بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کی شان پہ گستاخی نہ ہو جا، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، میرا چہرہ ڈھک دینا۔ اور میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں پر تھوڑی سی آزمائش آ جاوے، تھوڑی سی قربانی دینی پڑ جاوے، تھوڑا سا کچھ پتہ لگ جاوے، تھوڑے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کر دے تو اللہ کو بھولی باتیں کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، کہ ہر مشکلات کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، کیوں بھول جاتے ہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہی سننے سمجھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جب چھری چلائی گئی تو چھری نہ چل سکی، کیونکہ چھری میں بھی اللہ کا محتاج ہے، چھری بھی اللہ کی محتاج ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر، لیکن چھری پر بھی آرڈر آیا کہ بالکل دھار ختم ہو جا اور میرے اسماعیل کو کچھ نہ ہونا چاہیے، میرے اسماعیل کو کچھ نہ ہونا چاہیے۔ تبھی تو وہ دمبا آیا تھا، تبھی تو ہم آج تک قربانی کرتے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس دن گردن پر چھری اسماعیل علیہ السلام کے چل جاتی تو ہم لوگ یہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہمیں بھی قربانی دینی پڑتی اپنی اولاد کی، جیسے انہوں نے قربانی دی ہے اپنی اولاد کی۔ جبھی تو ٹائٹل کس کا ملا ہے؟ نبیوں کا ٹائٹل ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اگلی بات سنو، اگلی بات کو سمجھو، سنو کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات میں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے، اور دوسری بات میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ہائی لائٹ کر کے دکھایا، وہاں محمد الرسول اللہ کو بھی ہائی لائٹ کر کے دکھایا اور بتایا کہ دیکھو تم بھی قربانیاں دو گے تو تم لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کروں گا۔ لیکن ابھی دیکھو بقرہ عید آنے والی ہے، 17 جون کو بقرہ عید ہے، پیر کے دن بقرہ عید ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے ذہن نشین کر لینا اور اپنے دل میں بٹھا لینا، اپنے ذہنوں میں اپنے دماغ کے اندر بٹھا لینا، ورنہ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں، کہاں سے ڈھونڈ کر لے کر آؤں کہ تمہارے کانوں کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر اتر جائے۔ ہر جمعے کو سمجھایا جاتا ہے، اتوار کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایک تکبیر پڑھنی ہے۔ کب تک پڑھنی ہے؟ 19 تاریخ کو عصر کی نماز تک پڑھنی ہے۔ کیا تکبیر پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اب دیکھنا کیسا سیزن چلے گا، اب لوگوں کا پتہ لگے گا، اب لوگوں کا دکھاوا سامنے آئے گا۔ اب تم باہر جا کر کے دیکھو، لوگوں کا پتہ لگے گا، لوگ کہیں گے میں 12,000 روپے کا بکرا لے کر آیا ہوں، لوگ کہیں گے میں تو 38,000 روپے کی چھٹیاں لے کر آیا ہوں، لوگ کہیں گے میں تو 48,000 روپے کا کٹرا لے کر آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، مجھے ایک بات تو بتاؤ، وہ جو 38,000 روپے کا تو کٹرا لے کر آیا ہے، کیا دکھاوا کرنے کو لے کر آیا ہے؟ کیا تو دکھانے کو لے کر آیا ہے؟ کیا تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے؟
کیا تجھے اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا تجھے قربانی اللہ کے لیے نہ دینی ہے؟ کیا اپنا بکرا دکھا کر کے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو مالدار ہے؟ یا تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو بہت موٹی چیزیں لاتا ہے؟ تو کیا بتاتا ہے کہ تجھے اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دے رکھا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کا آگے کہ دکھاوا نہیں کرنا، تھوڑی سی چیز لے کے آنا، چاہے مہنگی چیز لے کر کے آنا، لیکن لانا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربانی کے لیے۔ صرف جو قربانی دیں گے وہ صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، باقی کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دیں گے۔ اور ایک اور سسٹم چل چکا ہے، بتائیے غریبوں کا، یتیموں کا کیا کرتے ہیں؟ گوشت چھپا کر کے رکھ لیتے ہیں فریجوں کے اندر۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن بتاؤں گا، پرسوں کی بات ہے، میں نکلا ہوا جا رہا تھا تو 2 فریج ہے، نئی والی 2 فریج ہے، ڈبل والی، اور لے کر آ رہے ہیں حضرت الگ الگ۔ ہم نے پوچھا کہ کیسے کیسے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا حافظ جی جو پرانی فریج تھی نا وہ کولنگ نہ کر رہی ہے، بقرہ عید پیسہ آ رہی ہے، بقرہ عید کا گوشت رکھنا ہے اس کے اندر، بقرہ عید کا گوشت رکھنا ہے اس کے اندر۔ اے اللہ رحم کر، یہ تو ایک حصہ بھی اس کے لیے ہے، بس چھوڑ دو ایک حصہ جو اس ٹائم کھانا پکا کے کھا لو، ورنہ اس کو بھی قربانی کا حکم ہے، دھیان رکھنا۔ یہ اپنا مال نہیں ہوتا، یہ یتیموں کا، مسکینوں کا ہوتا ہے، یہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے، یہ اپنے لیے نہیں کاٹ کے کھایا جاتا، اپنے لیے نہیں بنایا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب قربانیاں کریں گے، ہم سب بکرے لائیں گے، کٹرے لائیں گے، لیکن ہم لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا ہے، ہم لوگوں کو یہ جتاوا نہیں کرنا ہے۔ اب کوئی پوچھے گا کہ ہاں ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے، میں لے کر کے آیا ہوں، کوئی پوچھے کتنے روپے کا، تو کہا کہنا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے، نہ یوں کہنا کہ فری کا ہے اور نہ یوں کہنا کہ 40,000 کا ہے، کہہ دینا کہ اللہ کی رضا کے لیے لایا ہوں، بس وہ قبول کر لے، بس وہ قبول کر لے۔ اگر اس نے قبول کر لیا تو میرے عزیز دوستو بات بن جاوے گی، ورنہ تم 40 لاکھ کا کرنا لے کے آؤ اور دکھاوا آ گیا اور تم لے کے آئے تھے ثواب کی نیت سے، وہی تمہارا ثواب تمہارے لیے جہنم کا ذخیرہ بن جائے، وہی تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ابھی وقت ہے، اگر کسی بھائی صاحب نے حصہ نہ لیا ہے ان کو میں بتاتا چلوں کہ جنہیں میں حصہ لے لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے حصہ نہ لیا ہے تو ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، پھر گریبان میں کچھ نہ دکھائی دے تو اپنے پلوٹوں پر جھانک کر دیکھیں، وہاں بھی کچھ نہ دکھائی دے تو اپنے مکانوں پر جھانک کر دیکھیں، تو بھی کچھ نہ دکھائی دے تو اپنی جو تم نے اپنا کاروبار سیٹ کر رکھا ہے اس کی طرف دھیان دے کے دیکھیں۔ اب دیکھو لوگ باغوں کو 30,000 روپے کا فون لیے پڑا ہے اور حصے کی بات آ جائے، پتا کیا کہتا؟ مولانا صاحب حساب نہیں ہے، اب 30,000 کا موبائل تو چلا رہا ہے، 3,000 روپے کا حصہ لینے کے لیے تیرے پاس حساب نہیں ہے، اس چیز کا حساب نہیں بن پا رہی ہے تیرا، سارا سال کما رہا، پورے سال میں ایک بار عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ایک بار بقرہ عید آ رہی ہے، اس میں بھی تو یوں کہہ رہا کہ ہمارا حساب نہ۔ اور سن لو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرضہ ہے، ان کے لیے بھی میں بتاتا چلوں، اس مسئلے کا حل بھی نکل کے آ گیا ہے۔ جو لوگ یہ چھٹکارا پا جانا کہ ہمارے اوپر تو 2-2.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، ہم تو قربانی کر ہی نہ سکتے، ہمارے اوپر تو واجب نہ ہے، واجب تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو صاحب نصاب مال ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن میں بتاتا چلوں اگر وہ اپنے ادھار کی طرف توجہ دے رہا ہے تو ایک بار جو انہوں نے 10-12 لاکھ روپے کا پلوٹ لے کے دال رکھا ہے نا، اس کی طرف بھی توجہ دے کے دیکھ، بیچ دے، اسے بیچ دے، 10-12 لاکھ روپے کا بیچ دے اور 8-10 لاکھ روپے کی قربانی کر، 2 لاکھ روپے یتیموں میں بانٹ، مت لگا مسجدوں میں، کوئی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ گھر گھر جا کر کے جن کے ہاں پورا سال گزر جاتا ہے گوشت نہیں بنتا ہے، یہ دل میں عہد کر لو کہ ہم لوگ سب مل کر انشاءاللہ حسن پور کی سرزمین کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں رہے گا جس کے ہاں گوشت نہیں پہنچے گا۔ اس سال ہم سب جنے سب کے گھر جا کر گوشت پہنچائیں گے، بولو انشاءاللہ پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ سب کوئی گھر خالی نہ رہنا چاہیے، کوئی آدمی بھوکا نہ رہنا چاہیے، کوئی آدمی پیاسا نہ رہنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو اگر ان باتوں پر عمل کرو گے، ان باتوں کو سمجھ کر چلو گے اور پتہ لگے گا تم لوگوں کو، تو میرے عزیز دوستو آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ نے تو صاف لفظوں میں فرما دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلی بات اے میرے رب میری دنیا کو حسین بنا دے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر کیا کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت بھی حسین بنا دے، وقینا عذاب النار، مجھے عذاب قبر سے بچا دے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں دل میں بات نہیں آتی؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ جنہوں نے حصہ نہیں لیا ہے وہ بادل خواہ والی مسجد میں جائیں، 4000 روپے کا حصہ مل لیا ہے، وہ ہمارے استاد محترم ہیں، ہم ان کے پاس پڑھے ہیں، کل ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ کہنے لگے ہم سے کہ اگر کوئی ہو تو ہمیں بتا دینا۔ تو جس کو حصہ لینا ہو وہ بادل خواہ والی مسجد میں چلے جائیں، اور 4000 روپے کا ایک حصہ ہے جو آپ کے اوپر نیچے پیسے نکلیں گے انشاءاللہ وہ تمہارے واپس کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ آج کیا ہے؟ 14 تاریخ ہے آج، 15 16 17 3 دن تو ہے باقی ابھی۔ 3 دن میں دیکھ لو اگر کسی کا حساب بن جاوے۔ ہاں لیکن اس بات کا دھیان رکھیو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، جوئے کا پیسہ نہ ہونا چاہیے بس۔ کبھی پتہ لگا رات کو لگائی جائے اور صبح کو آ گیا اور شام تک حصہ، شام تک حصہ، اور کہاں سے آیا ہے؟ راتوں رات امیر ہو گیا میں، حصے کی دماغ میں ڈالی کیا تھی؟ اللہ نے ایسے سن لی کہ رات لگا کے آیا تھا 90 90 کی 90 ہی آ گئے۔ تو اس بات سے گریز کرنا ہے، اس بات سے بچنا ہے، انشاءاللہ بچیں گے نا انشاءاللہ۔ اس چیز کا پیسہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہاں جو آپ نے ادھار کسی کو دے رکھا ہے، آپ کا پلاٹ پڑا ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کے پاس اتنا مہنگا موبائل ہے، اسے بیچ دو، ایک حصہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا پتا آئی فون دلوا دے، کیا پتا تمہیں بڑے سے بڑا فون دلوا دے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بھائی ارمان کی مغفرت فرمائے، یا اس کے لیے خاص طور سے دعا کرے ارمان بھائی کے لیے۔ ہمارا بھائی بہت اچھا تھا، مسجد سے جڑا رہتا تھا، آتا تھا جاتا تھا اور ہر چیز میں آگے رہتا تھا، لیکن آج دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ارمان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ویسے تو وہ جنتی انسان تھا اللہ، اور بھی ہیں ہمارے ملنے والے تعلقات والے، اللہ تعالیٰ ہماری ایک بہن ہے رخسان، ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بطولہ نے ان کی بھی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک۔